ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کیا گل پلازا کو آگ لگانے والے شرپسند پکڑے جا سکیں گے یا نہیں۔ اگر نہیں پکڑے جا سکتے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور کیوں ایڈیشنل آئی جی کراچی یعنی کوتوال شہر آزاد خان تنولی کو یہ کہنا پڑا کہ اب تک کی تحقیقات کے دوران پولیس کے پاس ایسے کوئی بھی شواہد سامنے نہیں آ سکے جس کی وجہ سے پولیس کو یہ کہنا پڑے کہ یہ جو آگ کی واردات ہے یہ دہشت گردی کا نتیجہ ہے۔ اور کیوں اس گل پلازا کو آگ لگانے کے واقعے کو جو ہے وہ سندھ کی سیاست کو تبدیل کرنے سے جوڑا جا رہا ہے کہ یہ جو واردات ہوئی ہے یا یہ جو واردات کروائی گئی ہے، اس واردات کے کروانے کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ سندھ کے پاور کو جو ہے وہ شفٹ کرنا ہے کسی دوسری جانب، یعنی دوسرے معنوں میں جو ہے کسی مردہ گھوڑے میں جان ڈلوانا ہے اس سانحے کو بنیاد بنا کر۔ یعنی اتنے بڑے دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا ہے، آخر اس دہشت گردی کے واقعے کی جو ہے اس واردات کی اونرشپ کون لے گا؟ جو بھی اس واردات کی اونرشپ لے گا اس کی دہشت جو ہے وہ شہر میں پھیل جائے گی، دہشت اس کی بڑھ جائے گی۔ یقیناً اس کی اونرشپ جو ہے بظاہر جو ہے کوئی بھی لینے کی غلطی نہیں کرے گا، لیکن پس پردہ جن عناصر کو جو ہے اس واقعے سے جو اس واقعے کے جو بینیفیشری ہے، یقیناً انہیں اس بات کا اچھی طریقے سے فہم و ادراک ہے کہ یہ واردات کس نے کی ہے، یہ کارروائی کس نے ڈالی ہے، یہ ان کو اچھی طریقے سے اس بات کا علم ہے۔ لہٰذا وہی عناصر جو اس کے بینیفیشری ہے وہی اس کی مارکیٹنگ کریں گے کہ یہ واقعہ فلانے 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 نے کروایا ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی بلاول ہاؤس میں براجمان جو ہے گرو جی، جو کہ سیاسی تجزیہ نگار بھی ہے، دانشور بھی ہے اور پیپلز پارٹی کے تھنکر بھی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لگ ایسا رہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ اس ہی روز ہو گیا تھا جس روز جو ہے خود خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور ان کی ٹیم نے کراچی جناح گراؤنڈ میں بہت بڑا پاور شو کر دیا تھا، جس میں وہ کامیاب ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مقتدر حلقوں میں جو ہے وہ ایک چیخیں ان کی نکل گئی تھی کہ ان کی کوششوں کے باوجود آخر سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی نے سہیل آفریدی کے اس پاور شو کو ناکام کیوں نہیں بنایا۔ یہ انہیں گلہ بھی ہے، یہ انہیں افسوس بھی ہے۔ اس کے بعد ہی کہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی بیٹھک ہوئی تو اس بیٹھک میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اگر یہ پاور جو ہے اس کی شفٹنگ کر دی جائے، جو پاور ہے یعنی کہ کسی اور کو پاور دے دی جائے کراچی سندھ کے حوالے سے، تو یقیناً جو ہے پھر اس قسم کی جو ہے وہ صورتحال نہیں پیدا ہو سکتی۔ وہ دوسری جانب سے یقین دہانی بھی کرائی گئی تھی کہ اگر ہمارے پاس کچھ اختیارات ہوتے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی یہاں آ کر جو ہے وہ پاور شو کرتا، یعنی ہم ٹانگیں توڑ دیتے، ہم انہیں یہاں آنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ کسی کا کوئی جھنڈا یہاں نہیں لہراتا، کوئی کسی کا نام لیوا نہیں ہوتا اگر ہمیں پاور دے دیا جاتا یا اگر ہمارے پاس کوئی پاور ہوتی، یعنی دوسرے معنوں میں اگر انہیں دہشت کی جو ہے وہ پرمیشن دے دی جائے یا ان کے دہشت کے جن کو جو ہے وہ بوتل سے ایک بار نکالا جائے تو یقیناً شہر کی جو ہے وہ صورتحال بالکل ہی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی جو ہے وہ ان سے یقین دہانی جو ہے وہ کروائی گئی، اور کہا جاتا ہے کہ گورنر ہاؤس جو ہے وہ اس وقت برج کا رول جو ہے وہ ادا کر رہا ہے مقتدر حلقوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالف پارٹیوں کے مابین۔ یہ کہنا ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ گورنر سندھ کیا کہہ رہے ہیں۔ سندھ حکومت کا بھی میں کوئی ان پہ بلیم نہیں کروں گا، بلکہ انہوں نے اگر 1 کروڑ معاوضے کی اناؤنسمنٹ کی ہے، خوش آئند بات ہے، لوگوں کو تھوڑا اس سے حوصلہ ملے گا، لیکن اس کے آگے بھی ہم نے جانا ہے۔ ہم نے آگے آئندہ ایسے واقعات نہ گورنر سنگھ جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت نے جو ہے پھر بھی جو ہے وہ زخموں پر جو ہے وہ مرہم رکھنے کی کوشش کی۔ اس متاثرین کو جو لوگ اس میں جاں بحق ہوئے انہیں جو ہے وہ 1 کروڑ امداد دینے کا اعلان کیا، لیکن یہی سب کچھ کافی نہیں ہے، بلکہ کوشش کی جائے کہ اس قسم کے واقعات ہی رونما نہ ہوں۔
اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو حلقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گورنر سندھ جو ہے وہ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ آگ لگا کے چھپنے والے سن میرا فسانہ، یہ حالت ہے اس وقت گورنر سندھ کی۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی والے الزامات لگا رہے ہیں کہ جس روز کا یہ وقوع ہے گل پلازا میں آگ لگانے کا، تو اس روز تو خود گورنر ہاؤس میں بہت بڑی تقریب تھی، گورنر جو ہے وہ کامیاب طلباء میں جو ہے ڈگریاں تقسیم کر رہے تھے، اور اس کے بعد آتش بازی کر رہے تھے، جشن منا رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے، انہیں اطلاع بھی دی گئی تھی کہ وہاں آگ لگ گئی ہے خود گل پلازا میں، لیکن انہوں نے نظر انداز کیا، اور جب تقریب ختم ہوئی 11 ساڑھے 11 بجے، تو اس کے بعد جو ہے وہ فوٹو سیشن کے لیے جو ہے فوری طور پر جو ہے وہ گل پلازا پہنچ گئے۔ یہ الزامات جو ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی کے حلقوں کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں۔ اب جو نام بھجوائے گئے ہیں خود حساس اداروں کی جانب سے کچھ لوگوں کے کہ بھئی ان پر اگر کڑی نظر کی جائے، انہیں شامل تفتیش کیا جائے، ان سے پوچھا جائے، تو یہ اس سانحے سے متعلق کچھ نہ کچھ حقائق اگل سکتے ہیں، حقائق بیان کر سکتے ہیں۔ اور یہ 3 جو نام میں نے پہلے لیے، یہ تینوں جو ہے وہ کام کرتے ہیں، ان کا کام ہی جو ہے وہ قبضہ چھڑوانا، قبضہ کروانا، پگڑی دلوانا، پگڑی اتروانا۔ تو اب یہ جو بات سامنے آئی کہ یہ جو آگ ہے، میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ آگ بالکل کوئی حادثاتی آگ نہیں ہے کہ یہ آگ خود بخود لگ گئی ہے، یہ آگ بالکل اسی طریقے سے جو پہلے کبھی ماضی میں نار تاز آباد کوثر نیازی کالونی کے جھونپڑیوں میں لگائے جاتے تھے۔ پہلے قبضہ خود کرواتے تھے کسی بہت بڑے پلاٹ پر، اپنا قبضہ جمانے کے لیے جو ہے وہ رحیم یار خان کے غربا کو وہاں پر ماسیوں کو آباد کرایا جاتا تھا، وہ وہاں رہا کرتے تھے سال 2 سال۔ جب اس پلاٹ کی ان کو ضرورت پڑتی تھی کہ اب ان سے خالی کروایا جائے، تو اس کو وہ آگ لگا دیا کرتے تھے، اور آگ لگانے کے بعد جو ہے وہ جو کام سالوں میں نہیں ہوا کرتا تھا، وہ کام جو ہے چٹکی بجا کر جو ہے وہ چند گھنٹوں میں جو ہے پورا کا پورا پلاٹ خالی ہو جایا کرتا تھا، جس کے بعد انہی پلاٹوں پر جو ہے بڑے بڑے پلازے تعمیر ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ یہ تو ایک طریقہ واردات ہے جو کہ کراچی کے شہریوں کو اچھی طریقے سے اس بات کا علم ہے۔ اسی طریقہ واردات کے تحت جو ہے گل سینٹر کا جو پلاٹ تھا، غالباً اس کا بھی سودا ہو چکا ہے کسی کے ساتھ، اب انہیں جو ہے یہ خالی کروانا تھا، چونکہ اب گل پلازا پر جو ہے 2 سیاسی جماعتوں کا قبضہ ہے، اجارہ داری ہے، ان کا جو ہے وہاں پر دکان ہے، کیا لیتے ہیں کچھ نہیں پتا ہے، لیکن پگڑی سسٹم تھا، پگڑی سسٹم سے یہ لوگ پریشان تھے کہ پگڑی سسٹم میں بہت ہی کم کرائے پر جو ہے اتنی قیمتی دکانوں پر جو ہے یہ قابض ہیں تاجر برادری، ان سے کیسے چھڑوایا جائے۔ ویسی اگر آپ عدالتی کارروائی کے تحت کرو، یہ کرو فلانا کرو، تو قانونی طریقے سے تو ان کو چھڑوانا ممکن نہیں تھا، کیونکہ ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت تھی، لہٰذا وہ سیاسی جماعتوں کی مخالفت یا ان کی مزاحمت نہیں سہ سکتے تھے، جس کے بعد ہی جو ہے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ نہ رہے بھانس اور نہ بجے بھانسری، جس کے نتیجے میں جو ہے یہ خوفناک آگ کا کھیل کھیلا گیا۔ اس کے لیے ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان تنولی کہتے ہیں کہ جو بھی ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریسکیو والے بھی موجود ہیں، سارے وہ جو عمل ہے وہ جاری ہے، تو اللہ کرے جلدی سے جلدی یہ کمپلیٹ ہو، لیکن بالکل کوئی ٹائم فریم دینا میرا خیال ہے ممکن نہیں ہے۔ اور یہاں تک نکل چکی ہیں آپ کی موجودگی کی اطلاع ہے یہاں پر؟ لیکن 14 ابھی تک ہو چکے ہیں، 14 ابھی تک ہو چکے ہیں، 11 تھا لیکن ابھی اپڈیٹڈ فگر جو ہے 14 مجھے بتایا گیا ڈی سی صاحب کی طرف سے۔ اور باقی دیکھیں جیسے جیسے آگے ریسکیو آپریشن بڑھے گا تو تعداد ویسے چلتی رہے گی، اور 59 to 60 جیسے آپ کو ہوگا کہ وہ لوگ ہیں۔ سر انیشل انویسٹیگیشن میں اب تک کوئی تخریب کاری کے شواہد وغیرہ تو نہیں ملے؟ نہیں جی، ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے صاحب۔ زخمی کتنے ہیں اس میں؟ زخمی تو دیکھیں گے جتنے بھی زخمی آئے تھے 16 to 18 زخمیوں کا آیا تھا، لیکن سب کے سب ڈسچارج ہو گئے ہاسپٹل۔ ان کے پاس کوئی شواہد نہیں، یہ شہر کراچی پولیس کا چیف کہہ رہا ہے، تو جب وہ کہہ رہا ہے تو پھر اس کی تحقیقات کون کرے گا، کون گرفتار کرے گا؟ جان کے انجان بن جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں تجاہل عارفانہ۔ اب آپ جب جانتے بھی ہو کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ کہتے ہو کہ یہ ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں، کوئی شواہد ہی نہیں ہے، ثبوت ہی نہیں ہے،
लाशें उठाने वाले कहते हैं कि ये आग दहशत गर्दी है, आग लगाई गई है। मुतासरीन कहते हैं कि आग लगाई गई है। 10 बजे का टाइम रखा था, 24 दरवाजे जानबूझकर बंद किए गए थे ताकि आग लगने के बाद लोग अपना सामान निकालने के लिए अंदर ना जा सके, इसलिए दरवाजे बंद कर दिए गए थे ताकि सारा सामान जल कर खाकतर हो जाए और बिल्कुल ये चढ़ियल मैदान बन जाए और किसी को जो है वो आग बुझाने की जो है वो उसको आग बुझाने का जो है वो उन्हें जो है रास्ता न मिल सके, इसलिए उन्होंने सारे दरवाजे पहले ही बंद कर दिए थे। ये कहना है ख़ुद वहाँ के मुतासरीन का। तो ये आग है और खेल आपके सामने है, शवाहिद आपके सामने हैं। ये सियासी गेम चेंजर है। अब अगर इस स्टेज पर इस दहशतगर्दी की वारदात में मुलविस मुलजिमों को जो है वो इत्तेफाकिया वाक़या करार देकर उन्हें एक तरीके से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश की गई तो यकीन जानिए दहशतगर्दी का जिन जो है वो बोतल से निकल जाएगा और उसके बाद किसी का बाप भी जो है उस दहशतगर्दी के जिन को दोबारा उस बोतल में नहीं बंद कर सकेगा और पूरा का पूरा शहर जो है दोबारा से जो है वो दहशतगर्दी के जद में आ जाएगा। अगर इस वक्त सिंध पुलिस ने या फिर सिंध हुकूमत ने किसी सियासी मसलहत के तहत इस पर खामोशी इख्तियार की तो ये कराची शहर के साथ जो है बहुत बड़ा जुल्म होगा। कराची के रहने वालों के साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी और उन्हें एक तरीके से सियासी मसलहत के तहत या फिर सियासी कारोबार के तहत जो है वो मौत के मुंह में जो है वो धकेलने की कोशिश होगी अगर इस सान्हे पर जो है वो खामोशी इख्तियार की गई, क्योंकि ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। बिल्कुल ये वाक़या जो है बल्दिया टाउन की उस बदनसीब फैक्ट्री की तरह सा का वाक़या है जिसमें जो है कोई 350 के करीब जो है वो लोगों को जो है वो ज़िंदा जला दिया गया था महज बत्ता ना देने की वजह से। अब यहाँ मामला भी जो है वो प्लाट को खाली करवाने का था, इसलिए जो है इस गुल प्लाजा को आग मुबैना तौर पर लगाई गई। ये हसास इदारों की रिपोर्ट में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये सियासी गेम चेंजर है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश है, ये उनका कहना है। उनका ये कहना है कि उन्हें सियासी तौर पर ब्लैकमेल इस वक्त किया जा रहा है 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के हवाले से और 28वीं तरमीम जो कि लाई जा रही है उस पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को राज़ी करने के लिए या दूसरे मानों में उन्हें डरा धमका कर जो है वो अपना हम नवा बनाने की, ताकि वो उस पर कोई शोर शराबा न कर सके अगर नए सूबों का मामला उसमें शामिल किया जाता है। तो ये पहले से जो है ये होमवर्क किया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर जो है वो ज़मीन तंग करने के लिए। ये उनके इल्ज़ामात हैं, जबकि वाक़या अपनी जगह पर हुआ है। गुल प्लाजा को आग लगी है, सब ने देख लिया है, अरबों का सामान जल चुका है। 18 अफराद की हलाकत की तस्दीक खुद पुलिस वाले कर रहे हैं। कितने लापता हैं किसी को कुछ नहीं पता। आग अभी तक नहीं बुझ सकी, अभी तक आग के शोले बुलंद हो रहे हैं, अब तक वहाँ से धुआं उठ रहा है। और पुलिस वाले ये कहते हैं, एडिशनल आईजी ये कहते हैं कि अभी तक उनके पास कोई शवाहिद नहीं आए। शवाहिद तो तब आएंगे जब आप शवाहिद ढूंढने की कोशिश करेंगे, जब आप पहले से जो है एक माइंडसेट बनवा चुके हैं कि ये इत्तेफाकिया वाक़या है। क्योंकि पुलिस हमारी आज़ाद नहीं है। पुलिस जो है वो ज़ाहिर है कि लकीर के फ़कीर है, जो अहकामात मिलते हैं उस पर जो है वो अमल दरामद करने के पाबंद होते हैं अपनी अपनी खाल को बचाने के लिए। ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है इस केस की तहकीक करना, इस केस में मुलविस आग लगाने वाले जो शरपसंद हैं उन्हें ढूंढना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये कोई हेड कांस्टेबल रैंक का पुलिस अफसर जो है वो भी इस सानहे में मुलविस, इस वारदात में मुलविस मुलजिमों को जो है वो पकड़ कर ला सकता है।
اگر کوشش کی جائے، اگر ان کے ہاتھ کھول دیے جائیں. اب تو ایسا رہا ہے کہ پولیس افسروں کے اپنے ہاتھ جو ہے یا تو ان کے رنگے ہوئے ہیں یا بندھے ہوئے ہیں، جو انہوں نے جو ہے وہ اس اتنے بڑے سانحے پر جو ہے وہ خاموشی اختیار کی ہوئی. اب یہ تھا آج کا ہمارا اس وقت پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس واقعے سے متعلق اگر کسی کے پاس کوئی اطلاع ہے حقائق پر مبنی، وہ ہمیں بھیجیں 4168573283 4168573283. ہم اسے اپنے پروگرام میں من و ان شامل کریں گے تاکہ کراچی کا امن جو ہے وہ قائم و دائم رہے. کسی کو جو ہے دوسروں کے املاک کو آگ لگانے، نظر آتش کرنے کی آئندہ جرت اور ہمت نہ ہو. چاہے وہ شاپنگ سینٹر ہو، چاہے وہ آئل ٹینکر ہو، چاہے وہ منی بس ہو، چاہے کوئی اور قیمتی گاڑی ہو. کسی بھی سانے کو بنیاد بنا کر کسی کی بھی املاک کو جو ہے وہ آگ لگانا جو ہے وہ شرپسندی اور دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، جس کی روک تھام جو ہے حکومت اور پولیس پر جو ہے وہ ان کی ذمہ واریوں میں شامل ہے. اسی کے ساتھ ناظرین چاہتا ہوں اللہ حافظ.